مالک کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی ذات ببرکات پر، آپ کے آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ لائق کے صد احترام تمام حاضرین سامعین، حبیب الرحمن صاحب اور دیگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ویسے تو ہر آدمی جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور وہ کامیاب ہونے کے ذرائع تلاش کرتا ہے، اسباب تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسے اسباب ہو جائیں کہ جس سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب کامیابی کا تعلق جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کامیابی دنیا کے لحاظ سے ہوتی ہے اور ایک کامیابی دین کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ دنیا کی کامیابی کو یوں سمجھ لیجئے، جس کے پاس اچھا کاروبار ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب شخص ہے، یا جس کے پاس بہت بڑا عہدہ ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا کامیاب ہے، یا جس کے پاس خوب دنیاوی ساز و سامان مال و دولت ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کامیاب ہے۔ مگر حضرات گرامی، اصل کامیابی کسے کہتے ہیں؟ نہ تو بڑے عہدہ ہونے سے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، نہ مال و متاع ہونے سے کامیاب ہو سکتا ہے، نہ اچھی تجارت سے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہو سکتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اطاعت و فرما برداری کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہی لوگ ہیں بڑے کامیاب، انہی کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ ہے بہت بڑی کامیابی کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن آیات سے جو کامیابی کا تذکرہ میں بھی کر چکا ہوں، اصل میں ان تمام کا تعلق جو ہے دنیا کے ساتھ ہے، لیکن جو اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ہے کامیابی، جسے تم کامیابی سمجھ رہے وہ کامیابی ہرگز نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو اللہ کے رسول کی بات کو ماننے میں کامیابی ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا ہے، یہ 18ویں سپارے کی پہلی ہی آیت، سورہ مومنون، درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ۔ اب دوسری کامیابی کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، مراد کو ہو گئے مومن، ایمان والے مراد کو پہنچے۔ لیکن ان کی مراد کو پہنچنے کا سبب کیا ہے؟ اب وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ پہلی آیت کو سمجھیے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے مراد کو وہ پہنچ گئے، کامیاب وہ ہو گئے، وہ مومن ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا ہے۔
تو نماز بھی کامیابی کا راستہ ہے، نماز بھی کامیابی کا بولیے کیا ہے، ایک راستہ ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے اور ارشاد فرمایا، ان تینوں چاروں آیتوں کو سمجھ لیجیے۔ فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم، تو اللہ نے تمہارے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ یہ کس کے اعمال مزین کیے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی۔ اللہ فرما رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، ہم نے اس کے اعمال کو سنوار دیا ہے، اچھا کر دیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یغفر لکم ذنوبکم، اس کی خطاؤں کو مٹا بھی دیا ہے، اس کی مغفرت بھی فرما دی ہے۔ یہ ہے کامیابی۔ یہ کیا ہے بولیے؟ کامیابی۔ حضرات محترم، جس کے اعمال کو رب کائنات سجا دے، جس کے اعمال کو رب کائنات سجا دے، نکھار دے، بتائیے اس میں پھر کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ بولیے نہیں رہ سکتی، ہر لحاظ سے۔ اب یہ سنورنا جو ہے، ہم جسے سنورنا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عمدہ لباس پہن لیا، تیار ہو گئے تو ہم سنور گئے۔ اصل سنورنا دل کا سنورنا ہے، اصل سنورنا سجنا دل کا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کے اعمال کو سنوار دیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل سے ہر قسم کے کینے کو، رنجش کو، بغض کو، حسد کو نکال دیا ہے، اور نکال کر ان کے اعمال کو سنوار دیا ہے۔ ارے کھولیے زور سے بولیے بس۔ ہر قسم کا اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اور ہم نے ان کے سینوں سے کینے کو کھینچ لیا ہے، نکال دیا ہے، اور اخوانا، انہیں بھائی بھائی بنایا ہے۔ ہم نے ان کے سینوں سے کینہ، بغض کو بولیے نکال دیا ہے۔ یہ نکالنے والا کون ہے؟ بولیے جی، اللہ ہے۔ جس کے سینے کو اللہ نے پاک کر دیا تو معلوم یہ ہوا پھر اس کا ظاہر بھی پاک ہو گیا، باطن بھی پاک ہو گیا۔ اب ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا بولیے نہیں رہا ہے۔ جو صحابہ اکرام کے درمیان جو مشاجرات رہے، آپس کی غلط فہمیاں ہوئی، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے جنگ جمل ہو، کسی بھی وجہ سے ہوئی، تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کے سینے سے بغض کو نکال دیا اور ان کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ فرمایا علی سرر متقابلین، اور جنت کے اندر وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جنت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ہم نے ان کے دل سے بغض حسد کو نکال دیا ہے، وہ بھائی بھائی ہیں، جنت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب علی بھی ساتھ ہوں گے، معاویہ بھی ساتھ ہوں گے، طلحہ بھی ہوں گے، زبیر بھی ہوں گے، دیگر صحابہ یہ سب کے سب ساتھ ہوں گے۔ حضرات محترم، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بات کو بیان کرنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ جنت میں داخل ہوں گے اور بری خصلتوں سے پاک ہوں گے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، جس طرح دنیا میں کرتے تھے اسی طرح جنت میں بھی کرنے والے ہوں گے۔ اور اس آیت کریمہ میں رد ہے رافضیت کا، جو کہتے ہیں صحابہ کے درمیان دشمنیاں تھیں، ہم کہتے ہیں صحابہ کے درمیان دشمنیاں نہیں تھی۔ اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان کی بات ٹھیک ہے یا پھر قرآن کی بات ٹھیک ہے۔ پسند میں آئی بات آپ کے؟ یا تو ان کی مان لیں یا پھر بولیے قرآن کی مان لیں۔ اگر ان کی بات مان لیں
تو یہ کہنا پڑے گا قرآن غلط ہے. اور اگر قرآن کو مانتے ہیں اور بے شک ہم نے قرآن کو ہی ماننا ہے، ہم کہیں گے پھر وہ غلط ہیں، وہ غلط ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، ہم نے ان کے سینوں سے کینے کو نکال لیا. اب جس کے سینے سے اللہ نے کینے کو نکال لیا اس کا سینہ پاک ہو گیا ہے. علی کا سینہ بھی پاک ہے، طلحہ کا بھی، زبیر کا بھی، ان سب کے سینے پاک ہیں. اب بطور دلیل کہ میں حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اسی آیت کے تحت، جو سورہ حجر کی آیت نمبر جو ہے وہ 47 ہے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ میں، عثمان، طلحہ اور زبیر انہی میں سے ہوں گے. کیا فرمایا؟ میں، عثمان، طلحہ، زبیر اسی میں سے ہوں گے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت دوسری فرماتے ہیں جب مومن پل صراط سے گزر رہے ہوں گے جنت کے جانے کی طرف، انہیں روک دیا جائے گا، رک جاؤ یا ٹھہرو، جس نے جس پہ زیادتی کی ہوگی اس کا بدلہ انہیں اس مقام پہ دیا جائے گا. اب وہ بدلہ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا. یہ بخاری کے اندر موجود ہے. اور ایک روایت اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو کہ تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے اور ابن کثیر کے اندر موجود ہے اسی آیت کے تحت کہ ہم نے ان کے سینے سے بولیے کینے کو نکال لیا ہے. تو حضرت طلحہ کے بیٹے جن کا نام تھا عمران بن طلحہ، یہ وہ تھے جو اصحاب جمل میں تھے، اصحاب جمل میں تھے، یعنی کہ جو جنگ جمل ہوئی ان میں ساتھ میں تھے. جب اسے فارغ ہوئے نا تو یہ ان کے پاس آئے، تو حضرت علی کے پاس آئے. آنے کے بعد انہوں نے اپنے پاس اس کو بٹھایا اور ان کو خوش آمد کہا. فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ عمران بن طلحہ میں امید کرتا ہوں میں اور تمہارا باپ، میں اور تمہارا باپ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے سے کینے کو نکال لیا ہے اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے. انہوں نے شور مچا رکھا ہے، حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے اور آپ فرما رہے ہم اور وہ اسی میں سے ہوں گے. حضرات گرامی، تو صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ہمیں اس کے اندر مشاجرات جو ہوئے اس میں چپ کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، کسی پارٹی نہیں بننی. میں فلاں کے ساتھ ہوں کہے گا میں فلاں کے ساتھ ہوں. ان کے معاملات میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے، کیونکہ وہ دونوں جو طبقے ہیں وہ دونوں طبقے جنتی ہیں. ان دونوں طبقوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے جس سے اللہ راضی ہے. اب ان سے اللہ راضی ہے، پھر میں ان سے ناراض ہو کر اپنا نقصان کروں گا، ان کا نقصان والی نہیں ہوگا. ایک اور بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، ایک دعا مانگا کرتے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ دعا بڑی اہم تھی، دعا بڑی اہم تھی. وہ کیا تھی؟ آپ دعا کرتے تھے اور اس حدیث کے جو راوی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور دعا کیا کرتے تھے. پھر میں آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس مسئلے کو سمجھتے ہیں.
حضور دعا کرتے تھے اے اللہ میں ایسی عورت سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت آنے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے. حضور دعا کر رہے ہیں. اب میں وہ آسان کر دوں. وہ کیا ہے؟ حضور دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں بری عورت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اس سے بری عورت سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ایک اور آپ نے دوسری دعا کی اے اللہ میں سے مال کے وبال سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مال انسان کے لیے وبال بن جائے. دو دعا. تیسری آپ نے دعا کی اے اللہ میں دھوکے باز دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو اس کی نیکی چھپا لے برائی کو ظاہر کر دے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. آپ اور میں ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ولی رد ہوئی کہ قبول ہوئی؟ ہے جی قبول ہوئی نا. اگر رد ہوتی تو اگلی آیت جو کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے؟ اب سمجھو اس بات کو. بڑی لطف کی بات بتانے لگا ہوں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد جو ہیں گندی عورتوں کے لیے ہیں. ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں. بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں. اور حضور دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے بری عورت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ایسی عورت جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے میں اس عورت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اب دو بات ہو سکتی ہیں. بتائیے حضور کی دعا قبول ہوئی کہ رد ہوئی؟ ارے بولیے تو. اگر قبول ہوئی اور یقیناً قبول ہوئی تو پھر وہ غلط جنہوں نے کہا کہ حضور کی بیویاں دیکھ رہی تھی. حضور کی بیویاں ٹھیک نہیں تھی تو معلوم یہ ان کا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کے خلاف ہے اور جس کی بات قرآن کے خلاف ہوگی اس کا نظریہ بولیے غلط ہوگا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. پاک مرد جو ہے پاک عورتوں کے لیے ہیں پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. معلوم یہ ہوا نبی پاک بھی پاک ہے ازواج مطہرات بھی پاک ہیں. نبی بھی پاک ان کی بیویاں بھی پاک. حضور خود نیک. اور ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور کے نکاح میں کوئی بیوی غلط آ جائے. بولیے کافر پاک ہے کہ نہ پاک ہے؟ انما المشرکون نجس. بے شک مشرک جو ہے وہ ناپاک ہے. کافر بھی ناپاک ہے مشرک بھی ناپاک ہے. تو آپ کی کوئی بیوی کافرہ نہیں مشرک نہیں کردار کے لحاظ سے بھی پاکیزہ ہے. اس لیے کہ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 آیتیں کم و بیش ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان و بیان فرمائی ہے. تو میرے امام نے کہا کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور سنیے دوسری بات یہ حضور نے فرمایا کوئی ایسا دوست جو دھوکے باز ہو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. حضور کے دوست ساتھی کون تھے؟ ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کوئی اپنے ساتھ کسی دھوکے باز کو لے کے جاتا ہے؟ کیا کوئی اپنے بستر پر کسی دھوکے باز کو بٹھائے گا؟ بولیے ہرگز نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ لوگ پاک لوگ ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا
बुरी औलाद से भी मैं तेरी पनाह मांगता हूं, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद भी पाक है, हुजूर की औलाद भी बोलिए क्या है, पाक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो साथी दिए वो पाकीज़ा दिए, वफादार दिए, वो नेकी करने वाले थे और बुराइयों से दरगुजर करने वाले थे। अच्छा दोस्त कौन होता है? जो आपके गुनाहों पर पर्दा डाले, आपकी नेकियों को लोगों के सामने बयान करे, नेकी को छुपाए नहीं। और हुजूर फरमाते हैं मेरे ऊपर सबसे ज्यादा एहसान करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, इनके सिवा कोई और नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाह फरमाया, हजरत मोहतरम, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह के रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करेंगे वही लोग कामयाब हो जाएंगे। वो लोग क्या होंगे? बोलिए, कामयाब हो जाएंगे। और फिर उनकी कामयाबी का ताल्लुक जो है दुनिया के साथ भी है और बोलिए आखिरत के साथ भी है। क्यों? इसलिए कि खालिक कायनात ने शाह फरमाया, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा, हम तो उनके मददगार हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। तो जिसका मददगार अल्लाह हो जाए उसे कोई टेंशन, कोई गम, कोई परेशानी बोलिए नहीं होती है। हुआ क्या? हदीस के अंदर आता है, साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला, अब देखिए इनकी हयात भी शानदार थी, इनकी वफात भी शानदार है। साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला का हो गया इंतकाल। जब इंतकाल हुआ ना तो उनकी एक ज़ेरा थी, किसी ने छुपा ली थी, चुरा ली और उसको छुपा दी। तो साबित बिन कैस जो थे ना, अपने इंतकाल के बाद उनका जनाजा हो गया, उनकी तदफीन हो गई। उसके कुछ वक्त के बाद ही सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर आप किस ख्वाब में आए, और ख्वाब में आने के बाद कहा कि मैं जब शहीद हुआ था ना, मेरी ज़रा किसी ने उतार नहीं थी और देखने वाला कोई था नहीं, और उसने मेरी ज़रा को फलां चीज़ के नीचे, चढ़ाई के नीचे, फलां कमरे में, फलां जगह छुपा के रखा है, तो लिहाजा तुम मेरी ज़रा उससे लो और मेरे फला फला का कर्जा है उसको बेचकर मेरा कर्जा अता कर दो। कौन कह रहे हैं? साबित बिन कैस कह रहे हैं, ख्वाब में आके कह रहे हैं, शहादत की मौत उनको नसीब हुई है। तो वाकई जब उस घर की तलाशी ली गई, उस घर की जब तलाशी ली गई तो उन्होंने वो ज़रा पहचान ली, ये ज़रा तो वाकई उनकी है और वो वहीं से मिली जहां उन्होंने निशानदही की थी। तो फिर ये हुआ कि उस ज़रा को बेचकर उनका कर्जा अता किया गया। इस्लाम की पहली वसीयत थी जो इंतकाल के बाद राइज हुई थी। वो ना जिसकी वसीयतें होती हैं वो अपनी जिंदगी में वसीयत करता है। भाई अगर आप जिंदा है कोई वसीयत करना चाहो तो कर सकते हो ना, ख्वाब में आने के बाद कोई वसीयत करेगा वो वसीयत उसकी हुज्जत नहीं होगी। लेकिन साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये फजीलत हासिल हुई, ये शर्फ हासिल हुआ कि आपकी वसीयत को आपके इंतकाल के बाद राइज किया गया। शानदार जिंदगी थी। ऐसे ही बुखारी के अंदर के बाद और मौजूद है, वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मज़ार अक़दस है इसको अज़्र नो तामीर करने की बात आई कि क्यों ना इसको दोबारा तामीर किया जाए। तो दीवार अक़दस जो थी ना वो गिर गई मज़ार की। जब दीवार गिर गई उसमें से एक कदम शरीफ जाहिर हुआ। अरे कोली बोली ना सुभान अल्लाह। मज़ार अक़दस की दीवार गिर गई, उसमें से कदम मुबारक जाहिर हुआ। लोग डर गए, शायद ये रसूलुल्लाह का कदम अक़दस है, शायद। तो परेशान हो रहे, करें तो क्या करें। तो एक साहबी रसूल आए
جن کا نام تھا عروہ یا عروہ، انہوں نے عمر بن خطاب کے قدم کو غور سے دیکھا، قدم کو غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا خدا کی قسم، یہ قسم، خدا کی قسم، یہ قدم جو ہے رسول اللہ کا نہیں ہے، یہ تو فاروق اعظم کا قدم ہے، یہ تو فاروق اعظم کا قدم ہے۔ تو صحابہ نے ان کو ایسے پہچانتے تھے، ایسے پہچانتے تھے، پہچان لیا۔ دیکھیے انتقال کے بعد دیواریں گرنا، قبروں میں صحیح سالم ہونا، قدموں کو پہچاننا تبھی بچھانا جا سکتا ہے جب تر و تازہ ہو۔ ارے بولیے نا سبحان اللہ۔ تو حضور کے یار قبروں کے اندر تر و تازہ ہی ہے۔ اور ایک میں یہاں جملہ کہنا چاہوں گا، بولیے، جنت کے اندر موت نہیں ہے، جنت کے اندر بولیے موت نہیں ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی، اس لیے کہ جنت میں انسان بوڑھے ہونے کا خوف نہیں کہ بوڑھا ہو جاؤں گا، کمزور ہونے کا خوف نہیں کہ کمزور ہو جاؤں گا، رزق کی تنگی کا خوف نہیں کہ رزق کم ہو جائے گا، کمانے کی فکر نہیں ہے، گھومے پھرے عیش ہی عیش، کیا ہے؟ عیش ہی عیش، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ عیش میں ہوگا۔ اگر وہ عیش کرنا چاہتے ہو نا تو ایک کام کرنا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، پھر تم اللہ رسول کے سچے مطیع فرمانبردار ہو جاؤ، پھر تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے، عیش میں بھی ہو جاؤ گے۔ اب سمجھو میں کہنا چاہ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ بولیے جنت میں۔ ارے بولیے تو حضور کہاں ہیں؟ جنت میں۔ ابو بکر کہاں ہیں؟ فاروق اعظم کہاں ہیں؟ دنیا میں اگر کوئی جنت دیکھنا چاہتا ہے، فرید صاحب دیکھ کے آ چکے ہیں بار بار، الحمدللہ میں بھی دیکھا ہے، فرید صاحب بھی اور دیگر ہوں گے، اور دیگر وہ حضور کا روزہ، محراب والی جالیہ، یہ جنت کا حصہ ہے۔ اور یہ دونوں صحابی رسول اللہ کے ساتھ جنت میں تشریف فرما ہیں، اور میں بتا چکا ہوں جنت میں موت نہیں ہے، زندگی ہی زندگی ہے، جنت میں زندگی زندگی، راحت ہی راحت، پریشانی پریشانی کچھ ہی بولیے نہیں ہے، وہاں راحت ہی راحت ہے، یہ دونوں کو دونوں وہاں پر۔ اور ایک بات اور پھر اپنی گفتگو ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور سے جو مٹی لگی ہوئی ہے، جو مٹی کا حصہ، جو زمین کا حصہ یوں کہہ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ انور سے لگا ہوا ہے، حضور تشریف فرمائے، وہ مٹی کا وہ حصہ، زمین کا وہ حصہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل۔ اور اسی کے ساتھ جو ہیں ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں، اب یہ سوچیں ان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں سے کینے کو نکال دیا ہے، ان کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور بھائی بھائی بنا کے یہ تختوں پہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو صحابہ کے درمیان کوئی فساد، لڑائی جھگڑا بولیے نہیں تھا، جو مشاجرات ہوئے اس پہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں سے کینے کو نکال کر انہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا